بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار جلد نمبر 3 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ انا نبی لا کذب کی تشریح۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: میں ہی نبی ہوں، اس میں جھوٹ نہیں، میں ابن عبد المطلب ہوں۔ شارح علیہ الرحمہ نے فرمایا، انا النبی کے نبوت کے ساتھ لام قصر کا استعمال کیا کہ میں کفا سے کیسے راہ فرار اختیار کر سکتا ہوں۔ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ صرف نبوت کے ساتھ کذب محال ہے، گویا کہ فرمایا میں نبی ہوں اور نبی جھوٹ نہیں بول سکتا، لہذا میں اپنے کلام میں کاذب نہیں کہ بزدل ہو کر بھاگ جاؤں، بلکہ میرے رب نے میرے سے نصرت و اعانت کا وعدہ فرمایا تو کیسے فرار ہو سکتا ہوں۔ انا ابن عبد المطلب اپنی نسبت جد امجد کی طرف شہرت کی بنا کی اور آپ کی ولادت سے قبل کاہنوں کی خبروں کا یاد کرانا مقصد تھا، جو کہتے تھے ہاں ہاں اب عبد المطلب سے نبی پیدا ہوگا، تو ان کو یاد دلایا کہ میں وہی نبی ہوں جن کی تمہیں بشارت دی گئی۔ بطور فخر ارشاد نہیں فرمایا، کیونکہ فخر کو آپ مکروہ خیال کرتے اور اس سے دوسروں کو منع کرتے۔ سوال: یہ شعر ہے، شعر کہنے کو آپ نے حرام کہا۔ جواب: شعر نہیں بلکہ انداز شعر پر کلام ہے جو بلا ارادہ بغیر تکلف کے فرمایا۔ اسی طرح اور بھی ایسے کلام ہیں جو شعر معلوم ہوتے ہیں۔ اس طرح قرآن کریم میں بھی اوزان اور بخور شعر پائے جاتے ہیں۔ بعض شراح الشفا نے کہا یہ ہر نبی کے بارے عام ہے کیونکہ شعر میں غلو ہوتا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ علماء کے شایان شان نہیں، حضرات انبیاء کے مناسب شان کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ نبوت ہر چیز سے افضل و برتر ہے۔ امام مناوی نے حدیث شریف کی شرح میں فرمایا، ترجمہ: میں ہی نبی ہوں، جھوٹ نہیں، ابن عبد المطلب ہوں، عرب سے زیادہ عربی دان ہوں، قریش میں میری ولادت ہوئی، بنی سعد میں نشوونما ہوئی، تو میرے قریب لہن کیسے آ سکتا ہے؟ شارح نے کہا کہ مجھ پر لہن کیسے وارد ہو سکتا ہے، میں عرب سے زیادہ عربی دان، اسی واسطے فصحا عرب آپ کے سامنے عاجز آ گئے، جو اپنے کلام و رجس اور خلبوں میں سحر بھر دیتے تھے اور اپنے کلام میں کنایا، تعریض، استعارہ، تمثیل، بدیع کے اصناف، مجاز کے اقسام اور اشباہ اجاز کو استعمال کرتے تھے۔ آپ کے دشمن دست درندہ رہ گئے۔ تنبیہ: روز میں کہا کہ اشراف عرب اپنی اولاد شہر سے باہر قبائل میں تربیت و پرورش کے لیے بھیجتے تاکہ فصیح اللسان اور مضبوط اور طاقتور بنے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے طاقتور اور سخت بنے تو یہ حدیث اسی پر محمول ہوگی۔ انا ابن العواتق من سلیم کی تشریح۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سلیم عواتق کا بیٹا ہوں۔ اسے سعید بن ابی منصور اور طبرانی نے شعبہ بن عاصم رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ شارح مناوی فرماتے ہیں کہ صحاح میں ہے العواتق آپ کی جداد سے 9 ہیں، دوسرے نے کہا کہ 3 ہیں۔ سلیم سے ہر کل کا نام آتکا ہے، وہ آتکا بنت حلال بن فالج بن زکوان عبد مناف کی والدہ، آتکا بنت مرہ بن حلال، ہاشم کی والدہ آتکا بنت اوکس بن مرہ بن حلال، سیدہ آمنہ کی والدہ، وہب کی والدہ یعنی سیدہ آمنہ کی دادی، باقی 9 غیر بنی سلیم سے ہیں۔ خلیمی نے کہا کہ یہ حدیث حضور علیہ السلام نے فخریہ نہیں فرمائی بلکہ مذکورات کے مقام کا تعارف کرایا، جیسے کہا جاتا ہے کہ میرا باپ فقیہ تھا تو اس سے مقصود و تعریف بیان کرنا ہے جو آپ اور آپ کے آباؤ امہات اور بنی سلیم پر افہامات ہیں، ان کی تحدیث کے لیے فرمایا اور ان میں ولادت پر فخر فرمایا۔ ابن عساکر کی روایت میں ہے میں فواتم کا بیٹا ہوں، یہ حنین کے مقام پر فرمایا۔ روز میں ہے آتکا کا معنی زعفران اور خوشبو لگانے والی۔ قاموس میں ہے کہ آتک کا معنی کریم ہے۔ ابن سعد نے کہا آتکا لغت میں طاہرہ کو کہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی عظمت شان کا بیان۔ حدیث شریف: میں نبی امی صادق ذکی ہوں، جس نے میری تکذیب کی، مجھ سے اعراض کیا اور میرے ساتھ مقاتلہ کیا، اس کے لیے ہلاکت ہے، اور جس نے مجھے جگہ دی، میری مدد کی، مجھ پر ایمان، میری تصدیق اور میری میت میں جہاد کیا، اس کے لیے خیر و بھلائی ہے۔
ابن سعد نے عبد عمرو بن جبلہ کلبی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، شارح علامہ مناوی نے کہا انا النبی، یہ اس کا ما قبل و ما بعد جملہ خبریہ کے قبیل سے ہے، لیکن مقصود خبر نہیں بلکہ اظہار شرف اور عند اللہ اپنے مقام و منزلت کا بیان ہے کہ وہ نبی امی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا نبی بنایا جس نے کسی سے کتابت سیکھی اور نہ پڑھتا، تاکہ حجت اثبت اور شبہ سے پاک ہو۔ ترجمہ، اور جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑے غیب کی خبریں دینے والے، جسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس تورات اور انجیل میں۔ یہ کتنا بلند مقام ہے کہ امی ہو کر تمام علوم و احکام اور قرون ماضیہ کی خبریں دے جس نے نہ لکھا اور نہ کتاب سے استفادہ کیا ہو۔ ابن ظفر نے سفیان مجاشی کے حوالے سے بیان کیا کہ بنی تمیم کے کچھ لوگ اپنے کاہنہ کے پاس گئے تو وہ کہہ رہی تھی، عزت والا وہ ہے جس نے اس سے محبت کی، اور ذلیل ہے وہ جس نے اس سے عداوت کی، اور کامیاب ہے جس نے اسے مولا بنایا۔ سفیان نے کہا کہ کس کا تذکرہ کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، صاحب حل و حرم، ہدایت و علم، بطش و حلم اور حرب ہیں۔ سفیان نے کہا وہ کون ہے؟ کاہنہ نے کہا وہ نبی ہے، احمر و اسود عرب و عجم کی طرف مبعوث ہوں گے، ساتھ ایسی کتاب لائیں گے جو فنا نہ ہوگی، ان کا اس میں گرامی احمد ہوگا۔ اس نوعیت کے کثیر واقعات میں نے اپنی کتاب حجت اللہ علی العالمین میں ذکر کیے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قاسم خیرات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ترجمہ، میں ابو قاسم ہوں، اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ حاکم نے اسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ شارح مناوی فرماتے ہیں یہ آپ کی مشہور کنیت ہے، نیز ابو ابراہیم ابو المومنین بھی کنیت ہے۔ ابن وہیہ نے ابو الارامل میں بھی لکھی ہے، واللہ یاتی، اللہ تعالیٰ مال عطا کرتا ہے، غنیمت، فی وغیرہ، اور میں اسے تقسیم کرتا ہوں جس طرح اس نے مجھے حکم دیا۔ انصاف و عدل کے ساتھ یہ مسلمانوں کی تالیف قلوب کے لیے فرمایا، اور مطلب یہ ہے مال اللہ کا ہے اور انسان اللہ کے بندے ہیں، اور میں اللہ کے مال کو اللہ کے بندوں میں اس کے حکم کے مطابق تقسیم کرتا ہوں۔ لہٰذا اگر کسی کو کم یا زیادہ مال ملے تو وہ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ یہ امور دینیہ اور علوم شرعیہ کو بھی شامل ہے۔ علوم و معارف مومنین میں تقسیم کرتے ہیں، پس ہر مومن کو اتنا ہی دیتے ہیں جتنی اس میں بساط و طاقت ہو۔ امام مناوی کے جوہرات میں سے اس حدیث کی تشریح ہے، تمام امت سے امت محمدیہ کی روز حشر تعداد زیادہ ہوگی۔ رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، میں روز حشر تمام انبیاء سے اتباع میں زیادہ ہوں گا اور سب سے بیشتر باب جنت کو دستک دوں گا۔ مسلم نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، مناوی نے کہا روز حشر کی قید اسی لیے لگائی کہ وہ روز ظہور کا دن ہوگا، اور توضیح مسلم کی روایت سے ہوتی ہے کہ بعض انبیاء علیہ السلام ایسے بھی ہوں گے کہ حشر کے روز ان کے ساتھ ایک ایک شخص ہوگا۔ یہاں جزم کے ساتھ فرمایا کہ میرے ساتھ انبیاء سے زیادہ متبعین ہوں گے، اور ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ مجھے امید ہے۔ آگے یہی حدیث ارشاد فرمائی تو جزم و رجا میں منافات اس طرح نہیں کہ ابتدا رجا سے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے حقیقت واضح کر دی تو جزم کے ساتھ فرما دیا، جنت کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ میں سب سے قبل جنت میں داخل ہوں گا۔ انا اول الناس حدیث کی توضیح، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جب لوگ اٹھیں گے تو میں سب سے پہلے نکلوں گا، جب اللہ کے پاس آئیں گے تو میں ان کا خطیب ہوں گا، جب مایوس ہوں گے تو انہیں بشارت دینے والا ہوں گا، لوا الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، میں اپنے رب کے پاس سب اولاد آدم سے زیادہ معزز ہوں گا اور اس میں فخر نہیں۔ ترمذی نے اسے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ شارح مناوی لکھتے ہیں کہ رافعی نے کہا کہ یہ حدیث کہ میں سب سے قبل قبر سے نکلوں گا اور ماں بعد والی تمام حدیث اپنے رب کی طرف کمال عنایات و بے پایاں انعامات کا ذکر ہے، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبوت میں سب سے اول ہیں۔ جب اپنے رب کے پاس آئیں گے، بعض شرح ترمذی نے کہا یہ خطبہ شفاعت ہوگا، بعض نے کہا یہ اس سے قبل ہوگا۔ آپ نے امام کے بجائے خطیب فرمایا، بری بنا کے کلام آخرت میں ہے جو دارالتکلیف نہیں۔ فائدہ، اس حدیث سے مستفاد ہے کہ آپ محشر میں افضل الخلق ہیں۔
مبشر ہم کہ میری شفاعت قبول ہوگی تاکہ جب مایوس ہو چکے ہوں تو انہیں راحت نصیب ہو۔ ایک روایت ابلسو جو ابلاس سے مشتق ہے، جس کا معنی انکسار و حزن ہے، اس لیے کہ آپ بشیر ہیں۔ لوا الحمد بیدی، قیامت کے روز جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ عرب کی عادت کے موافق کہ علم اس کے پاس ہوتا ہے جس کے ساتھ کثیر خلق ہو، تاکہ اس کا مقام و مرتبہ معلوم ہو کہ اس کا مقصد رئیس کے مکان کا معلوم کرنا ہے۔ مؤلف امام سیوطی سے سوال ہوا کہ یہ علم حقیقی ہوگا یا معنوی؟ انہوں نے جواب دیا کہ معنوی وہ حمد ہے، اس لیے کہ حقیقی علم وہ جھنڈا ہوگا جو امیر لشکر کے پاس ہوتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ حمد کے ساتھ مشہور ہوں گے۔ دو قولوں میں ایک قول ہے جسے طیبی نے نقل کیا، دوسرے نے کہا اس سے مراد ہے کہ محشر کے روز آپ حمد کے ساتھ منفرد ہوں گے۔ یہاں لوا الحمد کا معنی حقیقی ہے، جس کا معنی لوا الحمد ہے۔ دوسرے طور پشتی کا کلام ہے، کہا صالحین کے مقامات میں سے حمد سے عرفہ کوئی مقام نہیں۔ جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دارین میں سب سے زیادہ حمد کی تو آپ کو لوا الحمد عطا ہوگا، جس سے طرف اولین و آخرین پناہ حاصل کریں گے۔ لوا کی اضافت حمد کی طرف، جو کہ اللہ کی شان کے لائق ثنا کرنے کو کہتے ہیں، یہ آپ کا منصب رفیع ہے اور یہی مقام محمود ہے۔ انا اکرم والد آدم، اس میں آپ کی سیادت و اکرام کی خبر ہے اور اللہ تعالیٰ کے مزید فضل و اکرام کی اطلاع ہے۔ فائدہ: آپ کے خصائص و کرامات سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حیات کی قسم یاد کی، اور جب آپ نے عبادت شاکہ شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے شفقت فرماتے ہوئے تقلیل کا کہا، جبکہ دوسرے لوگوں کو زیادتی کا کہا۔ قسماً کہا کہ آپ مرسلین سے ہیں، آپ مخنون نہیں، آپ خلق عظیم پر ہیں اور آپ کے رب نے چھوڑا ہے، ناراض ہوا۔ آپ مختون پیدا ہوئے تاکہ کوئی آپ کی شرمگاہ کو نہ دیکھے۔ وصال کے وقت ملک الموت آپ سے اجازت لے کر آئے، جبکہ آپ کے سوا کسی سے اجازت لے کر نہیں آئے۔ جب یہ اعتقادی اصول ہے جس پر اعتقاد رکھنا واجب ہے، اس قول کے ساتھ بیان فرمایا جس کے ساتھ ہی فرمایا کہ لا فخر، اس فخر نے ہمارا ازالہ کر دیا۔ ترکیب میں یہ حال موقدہ واقع ہو رہا ہے، عبارت یوں ہوگی کہ گفتگو فخر و تکبر سے نہیں کہہ رہا۔ قرطبی نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ یہ ان امور سے ہے جن کی تبلیغ کا آپ کو حکم ہے، جس پر اعتقاد رکھنا لازم ہے، اور یہ آپ کے حق میں ہے تاکہ دین میں دخول کی رغبت کریں، جو دین میں داخل ہو وہ اس سے تمسک کرے۔ آپ کی محبت کی عظمت متبعین کے دل میں پیدا ہو تاکہ اعمال میں کثرت اور احوال میں پاکیزگی میسر ہو، پس دنیا و آخرت میں شرف و بزرگی حاصل ہو۔ مطبوع کے شرف سے تابع کا شرف بڑھتا ہے۔ سوال: یہ اعتقادات سے جن پر اعتقاد واجب ہے تو وہ متواتر سے حاصل ہوتا ہے تاکہ قطعی علم کا فائدہ دے، جبکہ یہ احادیث احاد ہیں؟ جواب: جس صحابی نے یہ امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالمشافہ سنے تو اسے یقین حاصل ہو گیا، اور جس سے بالمشافہ نہیں سنا اسے تواتر معنوی سے یقین حاصل ہو گیا۔ آپ محشر میں جنتی لباس پہنے ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، میں جنت کا لباس پہن کر عرش کی داہنی جانب کھڑا ہوں گا، جہاں مخلوق میں سے کوئی کھڑا نہ ہوگا۔ اسے ترمذی نے ابو ہریرہ سے روایت کیا۔ شارح مناوی علیہ الرحمہ رقم تراز ہیں، روز حشر سب سے قبل میرے جسم میں روح لوٹائی جائے گی اور میرا جسم طاہر ہے، پس جنتی لباس زیبتاً کروں گا۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام بھی شریک ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی شرافت و کرامت پر دلالت ہے۔ آپ کی کرامت سے ہے جب تمام مخلوق عریاں ہوگی تو اعلیٰ لباس میں ملبوس ہوں گے، جیسے بادشاہ اپنے خواص سمیت کا طریقہ ہے۔ پس آپ کے لیے مخصوص مقام ہوگا جس کو مقام محمود کہا جاتا ہے، جس کی طرف سم اقوام ان یمین العرش سے اشارہ کیا۔ یہ خصوصیت ہے جو اللہ تعالیٰ صرف آپ ہی کو عطا کرے گا، خلائق تقلین اور ملائکہ کو شامل ہے، اور یہ فضل مطلق ہے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت کے منافی نہیں، جس میں ہے نفخہ کے بعد سب سے قبل میں سر اٹھاؤں گا تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام عرش کے ساتھ متعلق ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ باس ساکہ ہو جس سے ساری مخلوق گھبرا جائے گی، اور موسیٰ علیہ السلام ساکت نہ ہوں کہ ساکہ طور پر اکتفا کرتے ہوئے۔ پس جب آپ اس ساکہ سے سر اٹھائیں گے تو آپ موسیٰ علیہ السلام کو جانب عرش کو پکڑے ہوئے ملاحظہ فرمائیں گے، تو نخفہ سے یہی ساکہ ہے۔
آپ اولاد آدم کے سردار ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا قیامت کے روز میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا، سب سے قبل میری قبر کھلے گی، میں پہلا شافع اور مشفع جس کی سفارش قبول ہوگی۔ اس کو مسلم ابو داؤد نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ شارح نے فرمایا کہ روز حشر کی تخصیص کی، وہاں سب لوگ جمع ہوں گے، ہر ایک کے سامنے آپ کی سیادت عیاں ہوگی۔ آپ نے اپنی وصف سیادت مطلق کے ساتھ فرمائی، علم بیان و بدی کے مطابق عموم کا فائدہ دے کہ تمام انسانوں پر برتری ثابت ہو، یہاں تک کہ اول العزم کی رسلان عظام پر برتری ثابت ہے، اور تمام مخلوق آپ کی محتاج ہے، کیسے محتاج نہ ہوں جبکہ یہ فیض کا واسطہ ہیں۔ اولاد آدم کی تخصیص و قید احترازی نہیں بلکہ اتفاقی ہے، آپ کی بزرگی عوام و خواص تمام فرشتوں پر بھی حاصل ہے۔ جس طرح امام نے اس پر اجماع نقل کیا اور اس اجماع سے مراد اجماع اہل سنت ہے، اس حدیث قرآن کریم پر عمل کرتے ہوئے ارشاد فرمائی، ترجمہ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، پس یہ جس کی تبلیغ واجب ہے کا بیان ہے، اور تمام مخلوق کے سردار ہیں اور تمام لوگوں کے شفیع۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے روز اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اس میں فخر نہیں، ہر نبی حضرت آدم ہو یا کوئی اور نبی میرے جھنڈے تلے ہوگا، میں ہی پہلا شافع و مشفع ہوں، اس میں فخر نہیں۔ اسے امام احمد، ترمذی اور ابن ماجہ نے ابو سعید خدری سے روایت کیا، اور ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ شارح منابی نے کہا، حضور کا فرمان لا فخر میں یہ بات بطور شکر کر رہا ہوں نہ کہ فخر سے، جیسے سلمان علیہ السلام نے فرمایا۔ ترجمہ، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا۔ میں تکبر و تعظیم سے نہیں کہہ رہا، بعض نے کہا کہ میں دنیا میں اس پر تکبر نہیں کرتا ورنہ اس میں دارین کا فخر ہے۔ بعض نے کہا مجھے اس پر فخر نہیں بلکہ جو مجھے یہ مرتبہ و کمال حاصل ہوا ہے اس پر فخر ہے۔ فخر بڑائی کے دعوے و ادا کرنے کو کہتے ہیں۔ آپ نے تحدیث نعمت اور تعلیم امت کے لیے فرمایا تاکہ وہ اعتقاد رکھیں کہ آپ جمیع انبیاء علیہم السلام سے افضل ہیں۔ یہ حدیث کہ انبیاء کے درمیان کسی کو فضیلت نہ دو تو اس کا معنی ہے کسی کی فضیلت پر فخر نہ کرو۔ بیدی لوا الحمد میں لوا کسرہ اور مد کے ساتھ ہے۔ عرصات محشر میں کئی مقام پر جھنڈے ہوں گے جو اہل خیر و شر کے لیے ہیں، ہر مقام ایک مطبوع ہوگا جس کے لیے جھنڈا نصب کیا جائے گا، جس سے اس کی قدر معلوم ہوگی۔ ان مقامات میں سے اعلیٰ مقام حمد تمام جھنڈوں سے اعلیٰ لوا الحمد ہے، جس کے پاس تمام اولین و آخرین آئیں گے۔ بس یہاں حقیقی معنی لیا جا سکتا ہے تو بعض اصحاب کا حقیقت سے مجاز کی طرف جانے اور لوا الجمال و الکمال مراد لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ولا فخر مجھے عطا پر فخر نہیں بلکہ موتی پر ہے۔ اس معنی کے ثبوت کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کتاب کو حمد سے شروع کیا، اور آپ کا نام بھی حمد سے مشتق ہے جسے مقام محمود کے قائم مقام کیا گیا، اور آپ پر حمد و ثنا ایسی کھلے گی جو آپ سے پہلے اور بعد میں کسی پر نہ کھلی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو یا خیر البریہ کو منع کرنا اور فرمانا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، تواضع پر محمول ہے یا تفصیل ظاہر ہونے سے قبل پر محمول ہوگی؟ سوال، معصوم شخصیت سے ایسی خبر جو خلاف حقیقت ہو کیسے صحیح ہو سکتی ہے، اور امر وجودی سے خبر کیسے ہو سکتی ہے کہ اخبار وجودیہ میں نسخ نہیں ہوتا؟ جواب، یہ کسی چیز سے خبر ہی نہیں، چاہے کہ خلاف واقع ہو۔ آپ نے اس لفظ کے اطلاق کو خود پر منع کیا اور باپ کا احترام کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے خیر البریہ نہ کہو بلکہ یہ جناب ابراہیم کو کہو۔ پس یہ حکم شرعی سے خبر ہے نہ معنی وجودی ہے۔ اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ امر وجودی سے خبر ہے تو پھر ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ امر وجودی میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، بلکہ بعض میں تبدیلی ہو جاتی ہے اور بعض میں نہیں، تو اس سے تناقض محال یا نسخ لازم نہیں آتا۔ جیسے امور وضعیہ کی اخبار میں اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ انسان کا مکرم اور مفضل ہونے کا معنی جس چیز کے ساتھ تکریم و تفضیل ہو اور جس پر فضیلت و تکریم دی جا رہی ہے اس کے لحاظ سے ہے۔ کبھی تکریم کی جاتی ہے ایسی چیز کے ساتھ جس میں کوئی اور بھی آ سکے، مساوی ہو، اور کبھی غیر پر ترجیح دی جاتی اور کسی چیز کے ساتھ فضیلت و تکریم کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کی تکریم نہیں کی جاتی، تو پہلی صورت میں مکرم، دوسری میں مفضل مقید اور تیسری صورت میں مطلق مفضل کے ساتھ کے مرتبے میں ہوگا، اور اس سے تناقض و نسخ لازم نہیں آتا۔ اس کو قرطبی نے بیان کیا اور کہا اس پر کفایت کر اور اپنے ہاتھ روک لے۔ بعض صوفیہ یعنی شیخ محی الدین ابن عربی
نے کہا کہ آپ نے اپنی سیادت کی خبر تعلیم امت کے لیے دی۔ اول شافع کہ وہ پہلے شافع اس دن تاب و مشکل سے راحت حاصل کریں، اور یکے بعد دیگرے انبیاء علیہ السلام کے پاس جانے سے کہ وہ شفاعت کریں، یا آپ ہدایت دے رہے ہیں کہ وہ اپنی جگہ رکے رہیں کہ آپ کی باری آ جائے، کیونکہ ان کے پاس جانے کا فائدہ نہیں کہ پہلا شافع تو میں ہوں؟ تو آپ فرمائیں گے میں اس کام کا اہل ہوں، پس آپ کا وہ امتی انبیاء کے پاس جائے جو بھول گیا یا اسے خبر ہی نہیں پہنچی۔ یہ حدیث سے مستفاد ہے، لہذا شیخ عربی کے قول یہ کلام محقق مجھ سے جسے دوسروں میں نہ پائے گا کی ضرورت نہیں، یا قصد اعتنا اور اس کے ساتھ عدم تعاون کی بنا۔ شفاعت کی اقسام۔ خصائص کبریٰ میں امام سیوطی نے آپ کے خصائص میں سے اقسام شفاعت کا ذکر کیا۔ پہلی قسم، حساب شروع کروانے کے لیے شفاعت عظمیٰ۔ دوسری قسم، آپ کی شفاعت سے ایک جماعت بغیر حساب کے جنت میں جائے گی۔ تیسری قسم، وہ لوگ جو مستحق نار ہوں گے آپ کی شفاعت سے آتش دوزخ سے نجات پائیں گے۔ چوتھی قسم، آپ کی شفاعت سے کچھ اہل جنت کے درجات بلند ہوں گے۔ نووی نے اس کی اور ما قبل اقسام کو آپ کے خصائص میں سے تسلیم کیا ہے، اور ما قبل کے متعلق احادیث میں آ چکا ہے۔ قاضی ایاز وغیرہ نے کچھ اور اقسام کی تصریح بھی کی ہے۔ پانچویں قسم، آپ کی شفاعت سے اہل نار دوزخ سے نکالے جائیں گے یہاں تک کہ کوئی مومن دوزخ میں نہ رہے گا، اس کو سبکی نے ذکر کیا ہے۔ چھٹی قسم، آپ کی شفاعت سے صالحین جن کی نیکیوں میں تقصیر ہوئی ان کی تقاصیر کی معافی ہوگی۔ ساتویں قسم، آپ کی شفاعت سے موقف میں تخفیف ہوگی۔ آٹھویں قسم، آپ کی شفاعت سے کفار اہل نار کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ نویں قسم، اطفال مشرکین کے حق میں کہ انہیں عذاب نہ ہو۔ دسویں قسم، آپ کی شفاعت سے کوئی اہل بیت نار میں نہ جائے گا۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔